السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ، الصلاة والسلام علی رسول اللہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فأنزل السکینة علیہم وأثابهم فتحا قریبا۔ حضرات و سامعین محترم، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جب ہمارا مقصد ہی عبادت ہے تو ہمیں اپنے مقصد پہ غور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کی کثیر تعداد مبعوث کی، 1,24,000 کم و بیش۔ ان میں اکثریت کو اللہ رب العزت نے حواری ساتھی عطا فرمائے جو آپ پہ ایمان لے کے آئے، اور ایمان لانے کے بعد دین کو پھیلانے میں، اللہ رب العزت کی طرف دعوت دینے میں آپ کی مدد کرتے رہے۔ اسی طرح جب ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دنیا میں مبعوث کیا، نبی بنا کے بھیجا،
اللہ رب العزت نے ہمارے آخری پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی صحابہ کی شکل کے اندر ساتھی عطا فرمائے۔ ان صحابہ میں سے ایک ساتھی، ایک صحابی کا ذکر مختصراً آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، جو میرے ذمہ لگایا گیا ہے۔ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کے فضائل۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی سیرت اگر کتابوں میں پڑھا جائے، غور کیا جائے، تو ہمیں کئی ایک سبق دیتی ہے۔ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سنی ہوگی، سنتے رہتے ہیں، لیکن آج کی مجلس کے اندر میں آپ کی سیرت سے کچھ ایسے پہلو بیان کرنا چاہتا ہوں جو میرے لیے اور ہم سب کے لیے سبق کا باعث ہے، تاکہ میں اور آپ کی اس سیرت کو جب سنیں اور پڑھیں، اس پہ عمل کریں، جس طرح مقام اللہ رب العزت نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ شاید ہم عمل کر کے ہم وہ مقام تو حاصل نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم اپنے دین کو بچا سکتے ہیں، اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں، جہنم سے ہم بچ سکتے ہیں اور جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دی، انہوں نے کوئی تاخیر نہیں کی تھی، فوراً لبیک کہتے ہوئے اسلام کو قبول کر لیا۔ جب اسلام کو قبول کیا، جس طرح دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے، جس طرح ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ان کو اذیتیں دی گئیں، اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی کچھ اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان میں سے انہی کے چچا حکم، جب اس کو پتہ چلا کہ میرا بھتیجا عثمان اس نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہے، اب انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے عثمان، تو نے اسلام کو قبول کر لیا ہے؟ کہا ہاں، میں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ ان کے چچا حکم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا، رسیوں کے ساتھ باندھ دیا، جکڑ دیا، ہاتھ پاؤں سارا جسم باندھ دیا۔ باندھنے کے بعد ان کے چچا حکم کہتے ہیں کہ عثمان، اپنے آباء و اجداد کے دین کو تو نے چھوڑ دیا ہے، میں تمہیں اس وقت تک آزاد نہیں کروں گا جب تک جس اسلام کو تو نے قبول کیا ہے تو چھوڑ نہیں دیتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا پیارا جواب، کہنے لگے اللہ کی قسم،
قسم اٹھائی، اللہ کی قسم، میں نے جس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، میں دنیا کی ساری اذیتیں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے کے بعد جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اسلام کو پہچانا، اسلام کو سمجھا، پھر اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی، ایسے ایسے کارنامے کیے، ایسے ایسے اعمال کیے کہ جو آج تک سیرت کی کتابوں میں پڑھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ آج کتابوں نے ان کو نوٹ کیا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ عشرہ مبشرہ میں سے، ہم سب کو پتہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی ایک مرتبہ جنت کی بشارت نہیں دی، کئی ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی تھی۔ وہ جنت کی بشارتیں ایسے نہیں ملیں، ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت ہے، ان بشارتوں کے پیچھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کاوشیں ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین کے اندر، دین کو عروج تک پہنچانے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑے اقدامات اٹھائے۔ سخاوت کرنے کی باری آتی ہے، غزوہ تابوک، جنت کی بشارت ایسے نہیں ملی، غزوہ تابوک ہے، شدت کی گرمی ہے، لوگ بھوکے پیاسے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، تب اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعلان کیا، کوئی ہے جو ان لوگوں کو کھانا کھلا سکے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی جو کچھ تھا لا کے دیا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت 940 اونٹ، صرف اونٹ خالی نہیں، سامان سے لادے ہوئے، بھرے ہوئے 940 اونٹ پیش کیے، 60 گھوڑے پیش کیے، 1000 کی تعداد مکمل کر دی۔ اور صرف یہی پہ بس نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد پھر 10,000 دینار اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھولی میں لا کر کے بکھیر دیے۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو جب وہ دینار آپ کی جھولی میں رکھے گئے، آپ کو وہ دینار اتنے اچھے لگے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیے ہوئے وہ دینار اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جھولی میں جب رکھے، اپنی جھولی کو ایسے ایسے الٹ پلٹ کر رہے ہیں، جس طرح ایک بچے کو آپ نے دیکھا ہوگا کوئی چیز دی جائے، اپنی ہتھیلی میں رکھ کے ایسے کبھی اچھالتا ہے، کبھی پھر ہتھیلی میں لے کے آتا ہے۔
اسی طرح اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان دیناروں کو اپنی جھولی میں ڈال کے اس طرح بکھیرے. تب اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بات عرض کی تھی: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. آج کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی عمل کرے گا اللہ رب العزت اس میں نقصان نہیں پہنچائے گا، اس میں فائدہ ہی ہو، نقصان کبھی نہیں ہو. آج میرے اور آپ کے مال میں اضافہ کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم دن بدن ہمارے کاروبار میں کمی کیوں واقع ہو رہی ہیں؟ یقینی بات ہے ہم نے اللہ رب العزت کی راہ میں دینا چھوڑ دیا ہے، اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنا چھوڑ دیا ہے. اگر آج بھی ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کریں، یقینی بات ہے ہمارے مال میں کبھی کمی واقع نہ ہو، ہمیں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. کون حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لوگ پیاس سے بلک رہے ہیں، پانی نہیں مل رہا، ایک کنواں ہے جو مسلمانوں میں سے کسی کا نہیں ہے، جو ایک یہودی شخص کا ہے. جب لوگ اس سے پانی لینے کے لیے جاتے ہیں وہ پانی بدبخت نہیں دیتا، وہ پانی دیتا ہے پیسے لے کر. مسلمان پریشان، پانی نہیں ہے، قلت. اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعلان کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان. آپ نے فرمایا من حفر بئر رومتا، کون ہے تم میں سے جو اس بئر روما، اس کنویں کا نام تھا بئر روما، کون ہے جو شخص اس کنویں کو خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہے؟ آپ نے اعلان کیا، کسی نے کوئی جواب نہ دیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے جب پتہ چلا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ آئے، آپ نے 35,000 درہم سے وہ کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تب اس وقت یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہے، فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت. کون؟ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. میرے محترم اور عزیز بھائیوں، مسجد نبوی ہے، لوگ مسلمان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں. لوگ جوک در جوک اسلام لا رہے تھے، مسلمان ہو رہے تھے. مسجد کی جگہ کم پڑ گئی، نمازوں کی تعداد زیادہ، مسجد کی جگہ کم پڑ گئی. آج مسجدیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں نمازی کتنے ہوتے ہیں. ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے میرے محترم اور عزیز بھائیو دین کو سمجھا تھا. آج مجھے ہم سب کو دین کی سمجھ نہیں آئی. ہم مسلمان تو ہیں، کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا، اپنے آپ کو اسلام کا نام تو دے دیا ہے، لیکن حقیقت کے اندر ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے. ہمیں یہ اسلام چونکہ وراثت میں ملا ہے، ہمارے والدین مسلمان، پھر ان کے والدین مسلمان، یہ سلسلہ شاید کوئی ایسا شخص ہم میں سے یہاں پہ بیٹھا کوئی ہوگا جن کے آباء و اجداد نے اسلام کو قبول کر کے، یا آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے باپ دادا نے یہ اسلام کو قبول کیا تھا، اس کو شاید سمجھ آئی ہوگی. وگرنہ یہ دین ہمیں وراثت میں ملا ہے. ہمارے آباء و اجداد مسلمان تھے.
آج یہی وجہ ہے کہ ہمیں اسلام کی قدر نہیں ہے۔ 5 وقت کی اذان ہوتی ہے، اتنی آبادی مسجد کے ارد گرد ہوتی ہے، اتنا بڑا علاقہ ہے، اتنا بڑا محلہ ہے، جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو شاید 1 یا 2 صف مسجد کی۔ میرے محترم اور عزیز بھائیو، نماز کے بغیر گزارا نہیں۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی اس نے کفر کیا ہے۔ ایک نماز، 5 نمازیں تو دور کی بات، ایک نماز، 4 پڑھی ہیں، ایک نماز نہیں پڑھی، جان بوجھ کے ترک کر دی، چھوڑ دی، آپ نے فرمایا اس نے کفر کیا ہے۔ اور جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ جنتی لوگ جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت کی فرمانبرداری کرتے ہوئے انہوں نے زندگی گزاری ہوگی، نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، فرائض ادا کیے ہوں گے، دیگر نوافل ادا کیے ہوں گے، جب اللہ رب العزت ان کو جنت میں داخل کر دیں گے، اب یہ لوگ اللہ رب العزت سے التجا کریں گے، اللہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم تیری عبادت کرتے رہے، جس طرح تو کہتا رہا ہم عمل کرتے رہے، آج ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں، ایک اجازت لینا چاہتے ہیں۔ کیا اجازت ہے؟ ہم جہنم والوں سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، جنتی لوگ جہنم والوں کے پاس آئیں، سوال کریں گے، بتلاؤ جہنم میں کیوں آئے، کیا وجہ بنی، اللہ رب العزت نے تمہیں جہنم کا ایندھن کیوں بنا دیا، جہنم میں کیوں پھینک دیا، کیوں ڈال دیا ہے؟ تو جہنم والے بھلا کیا جواب دیں؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم اپنے ہی کھیلوں کے اندر مگن تھے، ہمیں کیا پتہ تھا کہ نمازیں بھی پڑھنی، ہمیں کیا پتہ تھا کہ روزے بھی رکھنے۔ آج جس طرح لوگ اپنے ہی کھیلوں کود کے اندر، کام کاج کے اندر مشغول رہتے ہیں، اذان کا وقت ہوتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، کام ان کے لیے اہم ہوتا ہے، نماز ان کے لیے اہم نہیں ہوتی۔ اور یہاں پہ ایک بات میں یہ بھی عرض کر دیتا ہوں، کسی سے جب سوال کیا جائے بھائی نمازیں پڑھتے ہو؟ یہ پڑھتا ہوں۔ کتنی پڑھتے ہو؟ 2 پڑھ ہی لیتا ہوں، فجر کی پڑھ لیتا ہوں یا عشاء کی پڑھ لیتا ہوں، باقی کام کاج کے اندر مشغول ہوتا ہوں، نہیں پڑھی جاتی۔ یہ بات یاد رکھیں، ہماری 2 نمازیں پڑھی ہوئیں، 3 نمازیں چھوڑی ہوئیں، جب ہم 3 نمازوں کو چھوڑیں گے، دونوں نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ یا 3 نمازیں پڑھی ہیں، 2 نہیں پڑھی، 3 کا کوئی فائدہ نہیں۔ یا 4 نمازیں پڑھی ہیں، 1 نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی ہے، 4 نمازوں کا فائدہ نہیں۔ آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے، یہ تو پہلی مرتبہ ہم بات سن رہے ہیں کہ ہم نمازیں بھی پڑھیں گے، ہمارے نمازوں کا فائدہ ہی نہیں۔ 2 دلیلیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی دلیل سورہ مریم کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایسے لوگ آئیں گے اضاعوا الصلاۃ، نمازیں پڑھیں گے لیکن نمازیں ضائع ہو جائیں گی،
نمازیں پڑھیں گے لیکن نمازیں ضائع ہو جائیں گی۔ وہ ضائع کیا ہے کہ 5 نمازیں فرض ہیں، آپ نے 3 پڑھی ہیں 2 نہیں پڑھی، وہ 3 نمازی آپ کی ضائع۔ اللہ رب العزت فرماتے وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اپنی خواہشات کی پیروی کریں، جو دل کہتا ہے وہ کریں گے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمارے لیے کیا تعلیمات ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ جو دل میں آیا وہ کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان قریب ان لوگوں کو میں جہنم کی ایک وادی کا نام غی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں ان لوگوں کو اس غی مقام میں داخل کرنے والا ہوں۔ اب یہ غی مقام بھلا کون سا ہے؟ مفسرین یہ بات لکھتے ہیں کہ غی مقام وہ ہے جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، ان کے جسموں سے جو گندا خون، پیپ، ریشہ، جو میل کچیل ان کے جسموں سے نکلے گی، اللہ رب العزت اس کو اس غی مقام میں داخل کرے گا، اکٹھا کرے۔ اور جو نمازوں کو ضائع کرنے والے ہیں، اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کو اس غی مقام کے اندر ڈالا جائے گا۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ دوسری دلیل کہ جو شخص 2 نمازیں پڑھتے ہیں 3 چھوڑ دیتے ہیں، یا 3 پڑھتے 2 چھوڑ دیتے ہیں، یا 4 پڑھتے ہیں 1 چھوڑ دیتے ہیں۔ 30واں پارہ سورہ ماعون، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ۔ کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ ہلاکت ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ بے نمازی کا انجام تو آپ نے پہلے سن لیا نا، میں نے ایک دلیل پیش کی ہے۔ اللہ رب العزت اس سورت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اس آیت میں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ کون نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ نمازی جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ اب سستی، یہی تو سستی ہے کہ 2 پڑھ لی 3 نہ پڑھ، یہی تو سستی ہے کہ نماز کا وقت ہے، جماعت کا وقت ہے، انسان اپنے کام میں مشغول ہے، چلو بعد میں پڑھ لیں، کوئی بات، جماعت گزر کوئی بات، بعد میں پڑھ لیں، یہ بھی سستی ہے۔ نماز پڑھی ہے لیکن با جماعت ادا نہیں کی، وقت پہ ادا نہیں کیا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ رب العزت نے نماز انسان کے اوپر وقت مقررہ پر فرض کی ہے۔ جو نمازوں میں سستی کرتے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے بربادی۔ اس لیے میرے محترم اور عزیز بھائیوں، 5 نمازیں مسلمانوں پہ فرض ہیں، ہم نے 5 نمازیں ادا کرنی ہیں۔ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ مسجد نبوی ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کثیر تعداد جوک در جوک اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، دین کی سمجھ آ رہی ہے، نمازوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، مسجد نبی چھوٹی پڑ گئی، نمازی زیادہ ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا من یشتری بقعۃ آل فلان، کون ہے جو فلاں سے، مسجد کے پاس نا جگہ تھی، جو فلاں سے یہ جگہ خرید کر دیتا ہے مسجد کے لیے۔ تب بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت یہ بھی بات ارشاد فرمائی تھی بخیر اللہ منہا فی الجنہ، جو شخص یہ مسجد خرید کر دے گا اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اس وقت بھی کھڑے ہوئے
اس جگہ کو مسجد کے لیے 20 یا 25 درہم سے 20 یا 25 ہزار درہم سے خرید کر کے مسلمانوں کے لیے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے اللہ رب العزت کی راہ میں وقف کر دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو جنت کی بشارتیں ایسے نہیں ملیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں کئی ایک مرتبہ جنت کی بشارت دی۔ اس کے پیچھے محنتیں ہیں، اس کے پیچھے دین کے لیے تغدو ہے، اللہ رب العزت کی راہ میں مال کو خرچ کرنا ہے۔ تب اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ 10 مبشرہ، آپ کو نام تو یاد ہوں گے کہ کون سے 10 مبشرہ ہیں، ان میں سے ایک نام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آتا ہے۔ عثمان فی الجنہ، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی، عثمان تو جنتی آدمی ہے، عثمان جنت میں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی باغوں میں سے ایک باغ کے اندر تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ کے دروازے پہ دربان کی حیثیت سے بیٹھے، دروازہ کھٹکا، آپ نے فرمایا کون؟ ابو بکر۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دروازے پہ کوئی آیا ہے، دستک دی ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے، بات کرنا چاہتا ہے، آپ نے فرمایا اس کو اجازت دے دو، اس کو جنت کی خوشخبری بھی دے دو۔ جب دروازہ کھولا گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد پھر دروازے کو نوک ہوئی، دروازہ کھولا گیا، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق بھی یہ بات ارشاد فرمائی، اس کے لیے بھی دروازہ کھول دو، جنت کی بشارت دے دو۔ جب دروازہ کھولا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ 30 مرتبہ پھر دروازے کو نوک ہوئی، اجازت طلب کی گئی، دروازہ کھولا گیا، تب کون تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جنت کی بشارت، دنیا میں جنت کی بشارت۔ اس لیے میرے محترم اور عزیز بھائیو، ایسے جنت کی بشارتیں نہیں ملی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیچھے بڑی محنتیں ہیں، پیچھے بڑی کاوشیں ہیں۔ کون حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا میں بڑھ کر کوئی نہیں تھا، سارے حیادار تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا سب سے بڑھ کے تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے واقعہ تو سنا ہو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف فرما ہیں، گھر میں لیٹے ہوئے ہیں، آپ کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے، آپ ویسی حالت میں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے کوئی بات کرنی تھی، بات کر کے کوئی حاجت تھی، کوئی ضروری کام تھا، کام پورا کر کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گھر میں تشریف لائے، آپ اسی حالت میں لیٹے رہے، پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ اپنی حاجت پوری کر کے چلے گئے، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ گھر تشریف لائے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ گھر تشریف لائے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا عثمان گھر میں تشریف لے کر کے آ گیا ہے، آپ نے پنڈلی کے اوپر کپڑا ڈھانپ دیا اور اٹھ کر کے بیٹھ گئے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حاجت، اپنا کام مکمل کر کے چلے گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پریشان، کہنے لگی اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے عجیب معاملہ دیکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی
جو نا وہ ویسی حالت میں پڑے رہے، پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا ہے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے ہیں، آپ اٹھ کر کے بیٹھ گئے، آپ نے اپنے کپڑے کو بھی سیدھا کرنا شروع کر دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تب اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ ان عثمان رجل حیی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بڑا حیا دار انسان ہے۔ اور پھر دوسری روایت کے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے حیا اللہ رب العزت کے فرشتے کرتے ہیں، اس سے حیا کیوں نہ کروں۔ آج میں اور آپ اپنی حیا کا جائزہ لیں، اپنی گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں ہماری حیا کہاں ہے، ہمارا کردار کہاں ہے؟ بالکل ہم خالی ہیں۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ان لکل دین خلقا، ہر دین کا اخلاق ہوتا ہے، وخلق الاسلام الحیاء، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسلام کا اخلاق حیا ہے۔ بلکہ دوسری حدیث کے اندر نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بات ارشاد فرمائی بل هو الدین کلہ، بلکہ سارے کا سارا دین ہی حیا ہے۔ یہ دین ہمارا حیا کا سبق دیتا ہے، اپنی آنکھوں کو جھکانے کا سبق دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی صفت حیا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ حدیث میں جو لفظ موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حی کریم، اللہ رب العزت حیا والا ہے، عزت والا ہے۔ یستحیی، اللہ رب العزت اس بات سے حیا کرتا ہے، اللہ رب العزت کو شرم آتی ہے اس بندے سے جب بندہ اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اس سے دعائیں کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان یردہما صفرا خائبتین، اللہ رب العزت کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹائے۔ اللہ کی صفت حیات ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کائنات کے سردار ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اندر بھی حیا ہے۔ آپ کے متعلق یہ بات آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوار کے ساتھ بیٹھی ہوئی کماری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ جب اللہ رب العزت کی ذات حیادار ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات حیادار ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے کے سارے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی حیا ہمارے سامنے ہے، تو میری اور آپ کی حیا کہاں گئی ہے؟ یہ بات یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے ارشاد فرماتے ہیں قل، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اللہ رب العزت نے بے حیائی کو حرام قرار دے دیا تمہارے اوپر، چاہے وہ ظاہری طور پہ کی جائے چاہے وہ سری طور پہ کی جائے۔ اور دوسرے مقام کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، جہاں پہ اللہ رب العزت نے حیا کو بے حیائی کو حرام قرار دیا ہے، وہاں پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ۔ اور ایک مقام کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحش فی الذین آمنوا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ لوگ جو بے حیائی پھیلانے کو پسند کرتے ہیں، بے حیائی کو پھیلانے کو
پسند کرتے ہیں. ویسے تو کوئی شخص بھی نہیں پسند کرتا، لیکن آج سوشل میڈیا کا دور ہے، نیٹ کا دور ہے، فیس بک، واٹس ایپ، وہاں پہ آپ کے اور میرے موبائل میں جو میسیجز آتے ہیں ان میں اکثریت تعداد فیس بک پہ جو چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں ان کی کثیر تعداد کیا ہے؟ حیا ہے. بے حیائی کے کام ہیں سارے کے سارے. دکانداری ہے، وہاں پہ دکاندار نے ایک کمپیوٹر رکھا ہوا ہے، لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، جا کر کے کیا کہتے ہیں؟ میری میموری کارڈ کے اندر میرے موبائل میں اتنی فلمیں ڈاؤن لوڈ کر دو، اتنے گانے ڈاؤن لوڈ کر دو. یہ تو پرانی بات ہو چکی ہے، اب تو یہ بھی ضرورت نہیں ہے، نیٹ میں سب کچھ موجود ہے. اب جو شخص وہ کر کے دیتا ہے، جو شخص رہنمائی کرتا ہے، اسی کے متعلق یہ قرآن مجید کی آیت ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا. وہ لوگ جو ایمان والوں میں فحاشی اور یعنی بے حیائی پھیلانے کو پسند کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لہم عذاب فی الدنیا والآخرہ. دنیا کے اندر بھی عذاب ہے، آخرت کے اندر ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی صفت، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ میرے محترم اور عزیز بھائیو حیا والے انسان تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت سے ہمیں حیا کا سبق ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین اور دیگر لوگ صحابیات بھی تھے، رستے میں گزر رہے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو حکم دیا ایک سائڈ پہ ہو جاؤ. اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے عورتیں دیواروں کے ساتھ، اور احادیث میں یہ باتیں موجود ہیں جب اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مرد اور عورت الگ الگ ہو جاؤ، عورتیں ایک طرف چلنے شروع ہو جائیں. عورتوں کے متعلق آتا ہے دیواروں کے ساتھ گھسٹ کر چل رہی تھی، ان کے کپڑوں پہ دیواروں کے نشان پڑ رہے تھے. آج عورت کی حیا کہاں گئی ہے؟ شادی کا موقع آتا ہے، بیاہ کا موقع آتا ہے، یا کوئی فنکشن ہوتا ہے. یہ میرے محترم اور عزیز بھائیو، یہ بات ٹھیک ہے کہ عورت، لیکن اس میں ہمارا اولین کردار یہ ہے کہ ہم اپنی ماؤں اور بہنوں کو روکتے نہیں ہیں، منع نہیں کرتے. کوئی بات، چھوٹی سی بچی ہوتی ہے، اس وقت سے اس کو عادت جو نا وہ پڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اگر چھوٹی سی بچی کی تربیت بچپن سے شروع کی جائے میرے محترم اور عزیز بھائیوں، جوانی تلک جب اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوگا اس کو شرم آئے گی، حیا آئے گی، کسی نے مجھے دیکھ لیا تو وہ کیا کہیں گے. جب بچپن سے ہم نے اپنی بچیوں کو دوپٹہ لینے کی عادت ڈالی نہیں ہوتی، جب بچیاں جوانی کو پہنچتی ہیں تو ان کے نقصانات ہمارے سامنے ہمیں نظر آتے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ایک عورت گھر سے نکلتی ہے استشرفہ الشیطان، شیطان اس کا تعاقب کرتا ہے، اس عورت کا پیچھا کرتا ہے. شیطان تو کرتا ہی ہے، من الجنۃ والناس، لوگوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی شیطان ہے. عورت گزر رہی ہے، خصوصی طور پہ نوجوان نسل، جب عورت نوجوان لڑکی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو جاتی اس کی آنکھیں نیچے نہیں جاتی. استشرفہ الشیطان، یہ شیطان انسان اس کا تعاقب کرتا رہتا ہے.
اس کا پیچھا کرتا رہتا ہے. اور اگر اس کے پاس کوئی شخص موجود ہوتا ہے, اس کا کوئی دوست موجود ہوتا ہے, تو آپس میں باتیں کرتے ہیں اس شخص کے متعلق, اس عورت کے متعلق جو پاس سے گزری ہے. اس لیے میرے محترم اور عزیز بھائیوں, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت ہمیں حیا کا سبق دیتی ہے. کون حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے قرآن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا, قرآن سے بڑا مضبوط تعلق تھا, قرآن کو سمجھنے والے تھے, پھر قرآن کے مطابق عمل کرنے والے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے شاگرد حضرت عبد الرحمن السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے, 10 آیتیں لیتے, حدیث میں جو لفظ موجود ہے, 10 آیتیں پڑھتے, ان کو سیکھتے. 11ویں آیت اس وقت تک ہم اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے پڑھنے کے لیے نہیں جاتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت یہ تھی, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا عمل یہ تھا, 10 قرآن مجید کی آیت سیکھتے, پڑھتے, اس وقت تک 11ویں آیت کو شروع نہیں کرتے تھے جب تک ان کے اوپر تدبر نہیں کرتے تھے, پھر اس کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے. 11ویں آیت شروع نہیں کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی. شاید حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آیت کے بارے میں علم تھا, کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ قرآن مجید, یہ کتاب ہم نے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف نازل کی ہے, آپ کی طرف اس کو اتارا ہے. کیا کرو؟ لیدبروا آیاتہ, اس کی آیات پہ تدبر کرو, اس کی آیات پہ غور و فکر کرو, اس کو سمجھو کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے, اس کی ایک ایک آیت ہمیں کیا کہہ رہی ہے, اس کا ایک ایک لفظ مجھے اور آپ کو کیا سبق دے رہا ہے. یہی وجہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اس وقت تک آگے قرآن مجید کو نہیں سیکھتے تھے جب تک پہلے جو سیکھا ہے اس کے اوپر تدبر نہیں کرتے تھے, پھر اس کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے. یہی قرآن میرے پاس بھی ہے, یہی قرآن ہم سب کے پاس ہے. ہمیں قرآن کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ہم نے قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے, اس پہ تدبر کرنا چھوڑ دیا ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ذکر فرماتے ہیں, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل فرما دیتے تو یہ خوف کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اس قرآن کی وجہ سے میرے آپ کے دل میں خوف کیوں نہیں آتا ہے؟ میرے اور آپ کے دل میں یہ قرآن اثر کیوں نہیں کرتا؟ ہم نے قرآن کو پڑھنا ہی نہیں ہے. ہم نے قرآن کو اپنی الماریوں کی زینت بنا کے رکھا ہوا ہے. وہ ایک میسج چند دن پہلے ایک بڑا گردش کر رہا تھا. کسی نے ایک عالم دین کی دعوت کی, گھر کے اندر کھانے پہ بلایا. کھانا کھانے کے دوران جس نے مدعو کیا تھا اس کے کچھ پیسے زمین پہ گر گئے. اب وہ چلا گیا. اب وہ عالم دین جب اس نے یہ دیکھا
کہ اس کے پیسے زمین پہ پڑے ہوئے ہیں، اس نے کیا کیا، ان پیسوں کو پکڑا، قرآن مجید کے اندر رکھ دیا کہ شاید جب یہ قرآن مجید کو پڑھے گا تو اس کو پیسے مل جائیں۔ اب جب وہ کھانا کھا کر کے چلے گئے، اب جنہوں نے مدعو کیا تھا انہوں نے اس کے اوپر یعنی مولوی صاحب کے اوپر الزام لگا دیا کہ انہوں نے ہماری چوری کی ہے، ہمارے گھر سے پیسے اٹھا کر کے چلے گئے۔ ایک مرتبہ پھر انہوں نے دعوت کی اور ساتھ میں یہ ارادہ کیا کہ ہم ان کو ذلیل کریں گے کہ آپ نے ہمارے گھر سے پیسے چرائے۔ اب جب دعوت پہ بلایا گیا، ان کے سامنے یہ واقعہ پیش کیا گیا تو مولوی صاحب رنجیدہ ہو گئے، رونا شروع ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ آپ نے میرے اوپر چوری کا الزام لگایا ہے، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ کبھی آپ نے اتنی دیر ہو گئی ہے، قرآن کھول کے دیکھا ہوتا تو آپ کے قرآن کے اندر پیسے پڑے ہوئے تھے، آپ مجھ پہ چوری کا الزام نہ لگاتے۔ میں رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ مجھے افسوس اس بات کا ہوا ہے کہ اتنی دیر ہو چکی ہے، قرآن آپ نے کھول کے نہیں دیکھا۔ تو میرے محترم اور عزیز بھائیو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا، بڑی مضبوطی تھی۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے اگر ہمارے دل پاک اور صاف ہوں تو کوئی دل بھی ایسا نہ ہو کہ کبھی اس کا قرآن سے دل سیر ہوا ہو، یعنی جتنا وہ قرآن پڑھے اس کو اتنی لذت محسوس ہو۔ ہمارے دلوں میں تطہیر ختم ہو گئی ہے، پاکیزگی ختم ہو گئی ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، مجھے یہ بات بہت زیادہ ناپسند ہے، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ میرا ایک دن بھی گزرے میں نے قرآن مجید کو نہ پڑھا۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، مجھے 3 باتیں انتہائی زیادہ پسند ہیں، بڑی اچھی لگتی ہیں۔ کون سی 3 باتیں؟ سب سے پہلی بات وہ فرمایا کرتے تھے، بھوکوں کو کھانا کھلانا مجھے بڑا پسند ہے۔ دوسری بات، ننگے بدن والوں کو کپڑے پہنانا مجھے بڑا پسند ہے۔ تیسری بات، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، آپ فرمایا کرتے تھے مجھے یہ بات بڑی پسند ہے، اس سے بڑھ کے مجھے کوئی بات اتنی پسند نہیں ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے قرآن پڑھنا بڑا پسند ہے۔ کیا مجھے آپ کو بھی پسند ہے قرآن پڑھنا؟ ابھی میں کروں گا نہیں ایسا، اگر میں یہ کہوں کہ ہاتھ اٹھا کے مجھے یہ بتائیں کہ رمضان کے اندر کس کس نے قرآن مجید مکمل کیا تھا، شاید کہ کوئی لوگ ایسے ہوں، یا روزانہ کی بنیاد پہ جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں کم لوگ ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن کو سمجھا، اس کو پڑھا، اس پہ تدبر کیا۔ سلف الصالحین جو ائمہ گزرے ہیں انہوں نے قرآن کو سمجھا۔ امام نووی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے صحیح مسلم کی شرح کے اندر حضرت ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ تعالی کے متعلق ایک بات نقل کی ہے۔ جب حضرت ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ تعالی کی موت کا وقت قریب آیا، پاس بیٹا بیٹھا ہوا ہے، زاروں کی تار رو رہا ہے۔
باپ پوچھتا ہے، یعنی ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ بابا جان آپ کی جدائی کی وجہ سے رو رہا ہوں، اب دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ تب حضرت ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے سے یہ بات عرض کی، اے میرے پیارے بیٹے لا تعص اللہ فی ھذا البیت، اس گھر میں اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ کرنا۔ میں نے اس گھر کے اندر اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کی، جس گھر سے میری آج روح قبض کی جا رہی ہے، میں نے اس گھر کے اندر 24,000 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، 24,000 مرتبہ، اللہ اکبر۔ کہنے کی بات، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، مفسر قرآن، قاری قرآن، قرآن کو پڑھنے والے، قرآن پہ تدبر کرنے والے، قرآن کے اوپر عمل کرنے والے، جب روح قبض ہو گئی، لوگوں نے کفن دیا، غسل دیا، کفن پہنایا، قبرستان کی طرف لے جایا گیا۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی قبر کو، آپ کی میت کو قبر میں اتارا جانے لگا، ایک آواز آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، آواز آتی، اب غیبانہ آواز آ رہی ہے۔ صحابہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے، کہیں تو نہیں قرآن پڑھ رہا، تو نے تو یہ آیت نہیں پڑھی، ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں۔ جب سب سے پوچھا، کسی نے ہاں میں جواب نہیں دیا کہ میں بھی نہیں پڑھ رہا، میں بھی نہیں پڑھ رہا۔ جب غور کیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی قبر سے آواز آ رہی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے مطمئن جان آجا اپنے رب کی طرف۔ قبر سے آواز آ رہی ہے، وہاں پر ٹیپ ریکارڈر نہیں لگی ہوئی تھی، اللہ رب العزت کی طرف سے۔ وجہ کیا تھی، سبب کیا تھا، کیوں قبر سے آواز آ رہی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ جا۔ کیوں آواز آ رہی تھی، وجہ کیا تھی، سبب کیا؟ وجہ اور سبب یہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی ساری زندگی گزری قرآن کو سمجھتے ہوئے، قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے اور قرآن کے اوپر عمل کرتے ہوئے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت میرے محترم اور عزیز بھائیوں ہمیں قرآن کو سمجھنے کا سبق دیتی ہے، قرآن کے اوپر عمل کرنے کا سبق دیتی ہے، اس پہ غور و فکر کرنے کا سبق دیتی ہے۔ اور بھی دیگر پہلو ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت ہمیں اخلاق کا سبق دیتی ہے، ہمیں امانت داری کا سبق دیتی ہے۔ شاید ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے، ہمیں امانت داری کا سبق دیتی ہے، ہمیں اچھے اخلاق کا سبق دیتی ہے، اور دیگر بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو سیرت سے ہمیں میرے محترم اور عزیز بھائیوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے ملتی ہیں۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ جس طرح ایمان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا تھا، اے اللہ ہمارا ایمان بھی اس طرح کا بنا دے، اے اللہ ان جیسا ہمیں بھی بنا دے۔ ہم پہنچ تو نہیں سکتے، ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن اگر ہم کوشش کریں میرے محترم اور عزیز بھائیوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پڑھ کے، اس کو سن کے، آج کی مجلس میں میں اور آپ ارادہ کر کے جائیں، جتنی باتیں ہم نے پڑھی سنی ہیں، اللہ رب العزت مجھے ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی برائی سے ہمیں بچا کے رکھے، ہر قسم کی نیکی کرنے کی مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سوال میں کروں گا یہ اس کے
بابا گرامی، ہماری نشست کا ایک حصہ مکمل ہوا، دوسرا حصہ سوال و جواب کا ہے۔ جس شخص کو سوال کا جواب آتا ہو وہ اپنا دایاں ہاتھ پہ کرے گا۔ شیخ محترم نے بیان کیا ہے، اسی میں سے انشاءاللہ 12 سوال آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا خرچ کیا اور کتنی تعداد میں خرچ کیا؟ وہ چھوٹا 940 اونٹ اور 7 گھوڑے۔ بولنا نہیں۔ کسی اور کو بلا لیں گے؟ او چھوٹا بیٹا آپ سے سوال ہوگا اور بولنا نہیں ہوگی بات، اپنا ہاتھ کھڑا کریں انشاءاللہ شیخ صاحب انہوں نے انتخاب کر کے اس میں ہوگا۔ چلو آپ بتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 940 اونٹ تھے، 60 گھوڑے تھے، وہ بھی سامان کے لدے ہوئے تھے، تو 10,000 دینار تھے جو انہوں نے جھولی میں رکھے۔ سوال نمبر 2، بندوں کی نمازیں کب ضائع ہوتی ہیں اور ان کو جہنم کے کس مقام میں پھینکا جائے گا؟ جنتی جہنم سے کیا سوال کریں گے؟ آپ بتا۔ السلام علیکم۔ جب لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے، نمازوں میں سستی کرتے ہیں، تب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جنت والے جہنمیوں سے، یعنی 2 نمازیں پڑھتے ہیں 3 نہیں پڑھی، 3 پڑھی تو 2 نہیں پڑھی، جنت والے جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ آپ نے ان کو گئی باتیں میں ڈالیں گے جہنم کی، جس میں پیپ ریشہ پڑا۔ آپ کو جہنم میں کیوں ڈالا گیا؟ وہ کہیں گے کہ ہم نمازوں میں اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے تھے، سستی کرتے تھے، بس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ سوال نمبر 3 چھوٹے بچوں سے ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کس کے کہنے پر اسلام کو قبول کیا؟ وہ بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے اسلام قبول کیا۔ اور کوئی بچوں کا ہے، آپ بڑے ہیں جی بھائی، انہوں نے فرمایا کہ بچوں والے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سوال نمبر 4، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام آنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے کس رشتہ دار نے آپ کو تقریر میں مبتلا کیا اور کیسی تقریر تھی؟
آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے چچا جان ہیں، ان کو رسیوں کے ساتھ مارے ہیں۔ ماشاء سوال نمبر 5، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کس کس موقع پر جنت کی بشارت ملی جو شیخ محترم نے بیان کی ہے؟ تسی بزرگوں کا السلام علیکم۔ جنگ تبوک کے موقع پر، تو جب مسجد نبی بنی اس موقع پر، اور بیر جمعہ کے سلسلے کے موقع پر۔ ماشاء اللہ۔ سوال نمبر 6، شیخ محترم نے خطبہ کے ابتدا میں کون سی آیت پڑھی ہے، وہ کس پارے کی ہے اور کون سی سورت کی ہے؟ آپ بتا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم نے 26ویں پارے کی سورہ فتح کی آیت جو ہے وہ تلاوت فرمائی۔ ماشاء لقد رضی اللہ المؤمنین والمؤمنات ماشاء اللہ، جزاکم اللہ۔ ماشاء سوال نمبر 7، کون سا کنواں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے خریدا اور کس سے خریدا اور کتنے میں خریدا؟ کوئی نہیں۔ تسی ماشاء کنویں کا نام بھی بتائیں۔ چلو پھر سے آپ بتائیں۔ السلام علیکم۔ 35,000 دینار اور بیرل یہودی سے۔ سوال نمبر 8، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی نمازیں جان بوجھ کر چھوڑنے والے کو کافر کرایا؟ بتاؤ آپ، بیٹھے رہو۔ وہ جو بلو شرٹ پہنے ہوئی ہے۔ السلام علیکم۔ ایک نماز پڑھنے والے پڑھنی آنے پھر سارے ہیں پوریا پائے نمازیں پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ سوال نمبر 9، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی کی جگہ کیوں خریدی اور کتنے میں خرید کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو دے دی؟ جگہ اسی لیے رکھی تھی کیونکہ نمازی زیادہ ہو گئے تھے اور آپ نے 20 سے 25,000 درہم دے کے بھیجا۔ ماشاءاللہ۔ سوال نمبر 10، میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مقام پر یہ الفاظ کس صحابی کے لیے ہو؟
ایک سوال کا پہلو شروع میں رہے گا، کس میں کہاں موجود، کس گھر میں موجود؟ جزاکم اللہ خیر۔ آمین۔ باغ کے دروازے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو قربان کے لیے مقرر کیا ہوا تھا اور کس کس کو آپ نے جنت کی بشارت دی؟ السلام علیکم۔ موسیٰ اشعری کو مقرر کیا ہوا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق آئے، آپ نے کہا آنے دو اور جنت کی بشارت دے دو۔ پھر حضرت عمر آئے، آپ نے بولا آنے دو اور جنت کی بشارت دے دو۔ پھر عثمان غنی آئے، آپ نے بولا آنے دو اور جنت کی بشارت۔ اس سے پہلے کہ میں آخری سوال آپ باغ کی خدمت میں پیش کروں، آپ تمام احباب سے گزارش ہے، پہلے بھی گزارشات ہم کر چکے ہیں، اس پروگرام کو کروانے کا کوئی مقصد ہے، یہی نہیں ہے کہ صرف آپ لیٹ آئیں اور جو آپ کے حصے میں آتا ہے تاکہ توفیق سے آپ وہ ناشتہ کر کے چلے جائیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو دین کی باتیں سمجھانا، جو کمیاں رہ چکی ہیں اس کو انسان سیکھے۔ ہمارے ماشاءاللہ یہاں پر جو خطباء ہم بلاتے ہیں بڑی تیاری کر کے اللہ کے فضل و کرم سے آتے ہیں اور بڑی علمی گفتگو کرتے ہیں، تو وہ ان کے لیے ہے، وہ ہم سب کے لیے ہے۔ تو اب جتنے بھی میں نے سوال کیے ہیں، میں بڑی حفاظت کے ساتھ میری بات کا غصہ نہ کرنا، جتنے میں نے سوال کیے 11 سوال کر لیے، سب کے سب یہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں نے جواب دیا ہے، جو پیچھے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں لیٹ آئے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ درس کیا ہوا ہے، کہ کس کی سیرت کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اس لیے جب ہم مقصد یہ لے کر آئیں گے، اور اس کا ثواب بھی بہت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد میں اس لیے سے آتا ہے، یا میں کوئی مسجد میں جا کر چیز سیکھوں گا یا سکھاؤں گا، تو اس کو ایک حج کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی اس ثواب کے نیت کو یہ نہ ہو کہ نیت صرف دوسرے کام کے لیے ہو، وہ بھی آپ کے لیے ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے دین کو سب سے اوپر رکھیں کہ ہم نے سیکھنا ہے۔ ٹائم کی پابندی میں پتہ ہے کہ اشراق کے فوری بعد یعنی کہ فجر کی نماز 1 گھنٹے کے بعد ہمارا یہ پروگرام شروع ہو جاتا ہے۔ جب تمام احباب پہلے سے آئیں گے تو انشاءاللہ سب کو دینی فائدہ بھی ہوگا اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ جسمانی فائدہ بھی ہوگا۔ تو میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں اور آپ بھائیوں کے لیے دعا بھی کرتا ہوں اور آپ سے امید بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ آپ ٹائم سے آئیں گے نا، انشاءاللہ دایا حاضر کھڑا کر کے دونوں اللہ سے وعدہ کر لیں انشاءاللہ سارے بھائی ایک ساتھی اور ساتھ لے کے آئیں گے، ہاں ساتھیوں کو ساتھ لے کر آئیں۔ اور اسی طرح میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، ہمارے دونوں کے کتابوں کے گیٹ پر کچھ سختی ہوئی ہے، اس کی بھی وجوہات ہیں، جو صاحب آئیں وہ اپنا آئی ڈی کارڈ ساتھ لے کر آئیں، انشاءاللہ ان کو تنگ نہیں کیا جائے گا، انشاءاللہ جو گارڈ حضرات ہیں ان کو اندر آنے کی اجازت دیں گے۔ تو تمام احباب اس چیز کو مد نظر رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ 12واں سوال یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کون سی 3 باتیں اچھی لگتی ہیں؟ السلام علیکم۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگے بدن والوں کو کپڑے پہنانا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ کس کے بارے میں؟ سیرت
سیرت کے بارے میں 2 سوال ہمارے سیرت کے بارے میں ہوتے ہیں. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے آسمانوں پر گئے تو کس کس نبی سے آپ کی ملاقات ہوئی اور کون کون سے آسمان پر؟ 2 ہی بزرگ ہیں، آپ بتائیں. استغفر اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. کس آسمان پہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. کس آسمان کا نام؟ چوتھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چھٹے آسمان پر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. باقی پہلے تو شروع ہو رہا ہے. آسمان کتنے ہیں؟ 2 کے نام. پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چوتھے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام. پہلے کے بعد کیا آتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چوتھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تیسرے میں کس کے ساتھ؟ حضرت ادریس علیہ السلام. چلتے جائیں. تیسرے میں کیا ہے؟ تیسرے پہ حضرت ادریس علیہ السلام. چوتھے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر کتنی چیزیں تحفہ دی گئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز تحفہ دی گئی. نماز اللہ تعالیٰ سے تحفہ دی گئی. قرآن دی گئی. زمین پر درخت لگاؤ. زمین کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سواری پر سفر کیا تھا معراج کے لیے اس کا نام کیا تھا؟ پہلے اٹھے وہ بولے. آپ بتائیں، وہ پیچھے بیٹھے ہیں. سواری کا نام قرآن. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے بلایا گیا تو آپ کس جگہ پر آرام فرما رہے تھے؟ السلام علیکم. اپنی خالہ جان ام ہانی کے پہلا سوال یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس کس نبی سے کس کس آسمان پر ملاقات ہوئی؟ تو یہ سماعت فرمانے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی. یہ ذرا اپنی انگلیوں پر نوٹ کرتے جانا، یہ بہت ہی اہم سوال ہے. اور دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ کی
मुलाकात हुई। और तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात हुई। और चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात हुई। और पांचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के साथ आपकी मुलाकात हुई। और छठे आसमान पर हज़रत छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात हुई। और सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात हुई। इसका एक अल्फाज का निक नेम है सबके आयाहुमा, सारे मिलके पढ़े क्या है आयाहुमा। अलिफ से मुराद हज़रत आदम, आइन से मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, या से मुराद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। और फिर आगे या अलिफ है या के साथ आगे, इससे मुराद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। आगे हुमा, हा मीम अलिफ, हा से हारून अलैहिस्सलाम, मीम से मूसा अलैहिस्सलाम। और फिर आगे फिर अलिफ है, इससे मुराद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ये 7 हरफों को जमा किया गया है, इनका निक नेम है आयाहुमा। क्या है आयाहुमा। इससे इंशाअल्लाह बहुत आसानी हो जाती है, पता चल जाता है ये इस नबी से इस आसमान पर मुलाकात हुई। और दूसरा सवाल ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर कितनी चीज़ें तोहफा दी गई। 3 चीज़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफा दी गई। सबसे पहले आपको 5 नमाजें, और इसी तरह दूसरा तोहफा सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात आपको ये तोहफा में मिली। और तीसरी चीज़ अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया, मैं उस शख्स के कबीरा गुनाह भी मुआफ़ कर दूंगा जिसने मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराया हो। ये 3 चीज़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर तोहफा मिली। आखिरी सवाल नमाज के तर्जुमे के बारे में है। जिस साहिब को तर्जुमा आता है वो हाथ खड़ा कर दे, इंशाअल्लाह शेख मोहतरम पूरी नमाज में से जहाँ से चाहेंगे उससे वो तर्जुमा सुनेंगे। पूरी नमाज से जहाँ से छोटा सा एक ही एक ही अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात। अच्छा हो गया, सॉरी ये हो गया, तुसी पे था कल ही रह गए। नहीं नहीं ये नहीं, पहले वो सामने आ जाओ ना बिल्कुल। तमाम खुलिया बातें लिल्लाहि अल्लाह के लिए, वस्सलावात और तमाम बदनिया बातें, वत्तय्यिबात और माली बातें। अस्सलामु अलैका, सलाम हो अलैका आप पर प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अय्युहन नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैना, सलाम हो हम पर, व अला इबादिल्लाह और अल्लाह के, व अला इबादिल्लाह सालिहीन और अल्लाह के नेक बंदों पर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि नहीं कोई माबूद मगर अल्लाह वहदहु, वो अकेला है, ला वहदहु, व अशहदु अन्ना, और मैं गवाही देता हूँ मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। शुक्र। माशा